بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرس ویورس لسنرس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے پھر سے میں ایک نیو ناول لے کے آئی ہوں اور لانگ ناول بھی اپلوڈ ہو جائیں گے جیسے میرا گلا ٹھیک ہو جائے گا میں لانگ ناولس کی طرف ہی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ایک لانگ ناول ہے، ایک اور ہے، مطلب لائک کے سارے میں نے کچھ ہاف کیے ہیں، کچھ ہاف سے کم، کچھ ہاف سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، کچھ سٹارٹ کرنے ہیں تو وہ ایسے ویسے پڑے ہوئے ہیں بھی اچھے ہیں تو میں انہیں اسکپ بھی نہیں کر سکتی، اور کچھ ذہن میں بہت زیادہ گھوم بھی رہے ہیں۔ خیر، اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائبر کی ٹیم جو ہے نا، مطلب لائک جن لوگوں نے سبسکرائب کیا وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر دیں۔ ناول کا نام ہے محبت یاونی۔ اسے تحریر کیا ہے جزا مقصود نے، اور اسے ریڈ آؤٹ کروں گی میں، یعنی کہ ایبا، ٹھیک، WEB ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمیں یہ ناول پسند ہے۔ ویسے تو ناول کا نام کچھ ٹکڑے گرم دوپہر کے ہیں، اور عنوان اس کا محبت یمنی ہے۔ اس قلم یا از قلم، اس قلم جیسا بھی قلم ہے، جزا مقصود کا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، ناول کو بغیر کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ دواب کریم کا قتل تم نے کیا ہے اور خون بہا بھی تم ہی دو گے۔ مجھے اپنے کسی بھی کام میں شامل کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ افریدی خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا ایک دم سے۔ بابا، مگر میری بیٹی ابھی بس 10 سال کی ہے، کیسے پیش کر دوں اسے میں خون بہا میں؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ بابا، ہانیہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر پھر کبھی اپنی گناہ کی سزا میری معصوم بچی کے سر ڈالنے کی کوشش کی تو جان نکال دوں گا، سمجھ لگی؟ افریدی خان بلند آواز میں بولے اور مکمل لا تلقی کا مظاہرہ کیا۔ خان صاحب اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھے، کیونکہ بات اپنی بیٹی پر آ رہی تھی۔ بیٹی بھی وہ کہ جسے آج تک کسی بھائی نہ اپنے ہونے کا مان نہیں دیا تھا۔ بھائی نہیں، آئی تھنک۔ بابا جان دیکھیں، آپ کو اپنی بیٹی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان صاحب نے بول دیا تھا، خبردار، زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیٹی کا نام لیا بھی تو کیا میں قتل ہو جاؤں یا پھر اپنی 10 سالہ بیٹی پیش کر دوں؟ یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی تھی۔ اب تم قتل ہو جاؤ یا تمہاری بیٹی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دو باپ ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ چکے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ باپ بیٹے کا تھا، مگر اس وقت دونوں کو اپنی اپنی اولاد کی پڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں دونوں ہی نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک کو پوتی کا احساس نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا اپنی بہن کو بہن نہیں قربانی کا بکرا سمجھ رہا تھا۔ بابا جان تم چپ کر جاؤ، اب یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا نہیں۔ وہ بفر گئے تھے۔ میری بیٹی میرے لیے کیا ہے یہ بس میں جانتا ہوں، تم سب کے لیے تو وہ ایک منحوس لڑکی ہے جس کا وجود بھی تم لوگ اس حویلی میں گوارا نہیں کرتے، جس کی سلام کا جواب دینا تم لوگ گناہ سمجھتے ہو۔ یاد ہے جب تمہارا بیٹا ہوا تھا کیسے میری بیٹی کی گود سے چھینا تھا تم نے؟ یاد کرو اپنے الفاظ، تم خود تو منحوس ہو، اپنی منحوسیت میری اولاد پہ مت ڈال دینا۔ یہ الفاظ تم نے ادا کیے تھے جو میری بیٹی کی روح تک کو زخمی کر کے تھے۔ خان صاحب آج سارا حساب بے باک کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے کسی کی دال نہیں گل سکتی تھی۔ اب ماضی۔ اچھا بات سنو ہانی یار، یہ 7 والے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکا آیا ہے یہ تو کسی بھی لڑکی کو منہ ہی نہیں لگاتا، بہت تکڑو ہے۔ چھوڑو سحر یار، بس چند دنوں کی مار ہے یہ لڑکا بھی۔ اچھا چلو، زیادہ نہیں تو بس ایک لنچ کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ۔ او تو میں یہ چیلنج سمجھو یا پھر مذاق؟ چیلنج سمجھو۔ مذاق کا نام دے رہی ہو، ڈر گئی ہو کیا؟ ڈرتی میں کسی سے بھی نہیں، بہت اچھی طرح جانتی ہو مجھے۔ جی بالکل، بس میری یہ بات پوری کر کے دکھاؤ ذرا۔ اگر پوری کر دی تو جو تم کہو، مجھے تم سے کوئی امید نہیں، مگر یار چیلنج پورا کرو گی تو کچھ تو حق بنتا ہے نا تمہارا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو 3 دن کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا پھر 20,000 کیش اور ڈنر دے دوں گی۔ کیا ہے تو بہت زیادہ، مگر چلو تمہاری جیت کا امکان بھی تو بہت کم ہے۔ میں تو آج جا رہی ہوں 2 دن کی چھٹی پہ گھر، پیچھے تم اپنا کام شروع کر سکتی ہو۔ بات لنچ تک صحیح ہے، یہ اس سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ سوری نہیں جی، بس لنچ تک ہی صحیح ہے۔ سحر اٹھ کر چلی گئی روم میں۔ ہانی پیچھے سوچنے لگی کہ اس لڑکے کو کیسے اپنے چکر میں لاؤں۔ ہانی اور سحر بہت اچھی دوستیں تھیں، دونوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سحر پنجابی فیملی سے اور ہانی پٹھان فیملی سے تھی۔ سحر جتنی آزاد تھی گھر باہر سے
ہانی اتنی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1-2 دن کی چھٹی پر سحر گھر چلی جاتی اور ہانی ہاسٹل میں ہی رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بھابیاں تھیں۔ بڑے بھائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اس سے چھوٹے کے 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا ابھی منگنی شدہ تھا۔ میں کیا سوچنے لگتی ہوں، مجھے تو اس لڑکے کے بارے میں کچھ باتیں پتہ کرنی ہیں، مگر کیسے پتہ کروں؟ یہی سوچ تھی ابھی کہ وہی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہانی بھی جلدی سے اسی سمت چل پڑی۔ ہانی جان بوجھ کر ٹکراتے بچی، مگر اپنی کتابیں جان بوجھ کر نیچے گرا دی۔ آج کل کی لڑکیاں بھی اللہ ہی ہوئی ہے، اللہ ہو سے بھی آگے ہیں۔ کچھ نوٹس اس لڑکے کے بھی نیچے گر گئے۔ ہانی نے جلدی میں اپنی پرسنل ڈائریز کے نوٹس میں رکھ دی، اسی امید کے تحت کہ ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی رابطے کی امید نکل آتی۔ نوٹس اسے پکڑا کر بہت تیزی سے چل پڑی، کہیں اس کی نظر اس رکھی گئی ڈائری پر ہی نہ پڑ جائے۔ حال اور بابا جان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جس بہن سے قربانی چاہ رہا ہے، اسے کبھی بھائی ہونے کا تحفظ تو دیا نہیں۔ سحر کے گھر نہ جانے کی اصل وجہ اس کے اپنے بھائی تھے، جو اسے منحوس سمجھ کر سلام کا جواب تک دینا ناگوارا کرتے تھے۔ سحر نے ہانی کے، کیونکہ سحر کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی دن اس معصوم اور ناسمجھ بچی کو اس کے اپنے ہی بھائی منحوس کے نام سے پکارنے لگے۔ بابا جان تھے جو پیار کرتے، ورنہ اور کوئی ایسا تھا نہیں جو اسے سمجھ سکتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ جب کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا بہن کے لیے، تو بابا جان نے ہانی کو ہاسٹل بھیج دیا۔ ہانی نام ہے، رائٹر سے غلطی سے دومت پر سحر لکھا ہو گیا۔ اپنی ماں، اپنے بھائی اور خاندان والوں سے ٹکر لے کر یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کو میٹرک سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ہانی ادھر رہتی تو اپنی ذات میں گم ہو جاتی، یہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی جو ان کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کی پرواہ کیے بغیر ہاسٹل بھیج دیا، جہاں آ کر ہانی کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ہوا تھا اور اس کی ذات میں خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جو اس کی ذات کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ مولانا رومی کہتے سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہو، جس چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے ضرورت سے زیادہ، وہ زہر ہے، خواہ وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ محبت، خود اعتمادی، نفرت، حسد، لالچ اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے نا تو زہر ہے۔ ماضی اور ہانی کی ترکیب کامیاب ہوئی تھی۔ دوسرے دن وہ لڑکا ہانی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی ڈائری اسے دے دو۔ ڈائری لوگ تھی، کوئی نمبر ہو سکتا تھا لکھا ہو، پر وہ کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے پوری یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ بالکل ایک الگ اور پرسکون گوشے میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ دور سے وہی لگ رہی تھی، قریب جا کر یقین ہو گیا کیونکہ وہ سیم کل کے حلیے میں بیٹھی تھی۔ ہیلو مس، کل آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ جی کب؟ کل۔ ہانی جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، مگر دلشاد تو ہانی کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اتنی حسین اور گہری آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ ہانی کو خود ہی بولنا پڑا، جی کوئی کام تھا کیا؟ جی وہ کل آپ کی ڈائری غلطی سے میرے پاس رہ گئی تھی۔ او گاڈ، تھینک یو سو مچ، بہت ضروری ڈائری ہے یہ میری، شکر ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دی۔ اچھا پھر آپ کا لنچ یا ڈنر تو بنتا ہے نا؟ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک ذرا سی ڈائری تو تھی، آپ کو نہیں پتا بہت قیمتی ہے یہ۔ اچھا آپ کا نام؟ دلشاد خان۔ میں بھی خان ہوں۔ اور نام ہانیہ، مگر دوست پیار سے ہی تھی۔ ہانی بولتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ بی ایس آنرز، CSIT ڈپارٹمنٹ، لاسٹ ایئر۔ گڈ۔ ویسے میں اپنا بزنس کرتا ہوں، ساتھ اسٹڈی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ فی الحال میں ادھر ہی رہتا ہوں، مگر ابائی گاؤں میں فیملی ہے، میں ادھر تنہا رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ ایک تو سارے ہیرو ہی بزنس مین ہیں بھئی، دنیا میں اور بھی پروفیشن ہوتے ہیں جس میں لڑکے جاتے ہیں، لائک فروٹ کی ریہڑی لگا لیتے ہیں، چپڑاسی، پیون بن جاتے ہیں، کلرک ہوتے ہیں، اور بھی لائک رائٹر کو بس ایسے کام کرنے والے اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ رائٹر ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، حالانکہ پاکستان میں بزنس مین اتنے ہیں ہی نہیں۔ اچھا کل سحر آ جائے، پھر کل ہی کا کہوں اسے، ورنہ وہ یقین نہیں کرے گی۔ ہانی دل ہی دل میں سب ترتیب دے رہی تھی، کیا ہم کل ساتھ چائے یا لنچ پہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دلشاد اتنا دل پھینک قسم کا تھا تو نہیں، مگر ہانی تھی ہی ایسی، آنکھیں ایسی تھی کہ دل کرتا تھا دیکھتے رہو، رنگ دودھ سے بھی سفید اور گال ایسے جیسے سرخ رنگ
डाल दिया हो। घुटनों से नीचे जाते बाल, 5 फुट से निकलता हुआ कद, हर तरह से हसीन थी ये लड़की। एक पल में ही दिल के तार छेड़ गई थी। पता नहीं कितने पल बेखुद सा देखता जा रहा था। हानि ने इसके सामने हाथ में हिला कर इसे मतवज्जा किया तो एकदम से शर्मिंदा हो गया, मगर फिर खुद पर कंट्रोल करके मोबाइल नंबर लेकर अपनी राह ली। हानि चैलेंज पूरे होने पे जहाँ खुश थी, मगर दिल में कहीं खतरे की घंटी बज रही थी जिसे वो अपनी खुशी में नजरअंदाज कर रही थी। माजी दिलशाद हानिया ही के इलाके से था, मगर हानि अनजान थी क्योंकि वो कभी अपनी हवेली से बाहर नहीं निकली थी। दिलशाद 3 भाई थे। 4 साल पहले अपना बिजनेस और अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव चला गया था। अपने बाबा जान की मौत की वजह से वो हालात कुछ बेहतर हुए तो अपने अधूरे काम मुकम्मल करने के लिए लौट आया था। अपने काम से काम रखने वाला इंसान पता नहीं क्यों हानिया को मसलसल सोचता जा रहा था और सोच रहा था कि क्या कोई लड़की इतनी हसीन भी हो सकती है। हो सकती है। अब जो नावल पढ़े उसे देख लो। आप लोगों की बात करें, अपनी नहीं। अब समझ आ रही थी। एक नज़र की मोहब्बत यूं हो जाती है। मोहब्बत को फजूल बोलने वाला खुद इसमें गिरफ्तार हो चुका था। दिलशाद ऐसा था कि इसे देखकर कोई भी लड़की अपनी जिंदगी हार सकती थी। जिससे मुजस्सम गरूर दिखता था। वो था ही ऐसा कि सामने वाले चुप के चुप रह जाते थे, मगर वो खुद एक जरा सी लड़की के सामने सब कुछ छार गया था। खुदा की इस कुदरत पे जितना हैरान हो रहा था कम था। तार तो हानि के दिल के भी बजे थे, मगर वो तो एक चैलेंज पूरा करना चाह रही थी, मगर किस्मत न जाने क्या चाह रही थी। हाँ बाबा जान, हानि की वजह से बहुत ज्यादा गैर इधर से मिसप्रिंट हुआ है तो पढ़ नहीं सकते, माजरत हो चुके थे। उन्होंने हानि को अपने पास हवेली बुला लिया था। वो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। पता नहीं क्यों दिल बहुत ज़्यादा बोझल हो रहा था। फिर बाबा जान की तबीयत खराबी का सुनकर रह नहीं सकी और बाबा जान की एक दफ़ा बोलने पर गाँव आ गई। पहली बार से इधर आकर सभी चुप चुप और गमगीन महसूस हो रहे थे। मना जब भी आती तो और कुछ ना सही अपने लिए नफरत ज़रूर देख लेती। सब मुंह फेरते, खासकर बड़ी भाभी तो अपने बच्चों को इसके पास भी ना आने देती थी। इस दफ़ा तो बच्चे बहुत दफ़ा इसके पास आए और ये बच्चों के पास होती। भाभी तो क्या, भाई भी चुप चुप सा था। बाबा जान खैरियत तो है ना, सब ठीक तो है ना। मैं इनके कमरे में इनके पास कंधे पर सरक कर बैठी थी। ये अंदाज इसका सबसे ज्यादा लाडला था। बाबा जान के मुताबिक तुम्हारे बड़े भाई से कत्ल हो गया है। क्या? हानि को बहुत शौक लगा था ये सुनकर। बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? जिसने ये सब किया है वही भुगतेगा। खून बहा में खुद खुद कत्ल हो या अपनी बेटी दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मगर बाबा जान हाले बहुत छोटी है, वो कैसे जा सकती है खून बहा में? तो फिर खुद कत्ल हो जाए मेरी बला से। मगर बाबा जानी, हानि चुप कर जाओ, कोई बात ना करना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इससे। चाहे वो मेरा बेटा है, मगर इस दफ़ा मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। हानि चुप के चुप रह गई थी। बाबा जानी को ऐसे सख्त रवैये में पहली दफ़ा देख रही थी। बाबा सो गए तो वो खुद भी सोने के लिए आ गई। ये भी सोने का सोच रही थी कि अदा बड़े भाई ने आवाज़ दी, हानिया उठी हो क्या? कुछ पल तो यकीन ही नहीं हुआ कि अदा ने इसी को पुकारा है। मतलब ये लोग क्यों देखेंगे। दूसरी आवाज़ पे उठी और दरवाज़ा खोला। अदा आपको क्या ज़रूरत थी आने की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। नहीं हानिया, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यास थोड़ी ना प्यासे के पास जाता है। क्या मतलब अदा? देखो हानि, गलती इंसान से ही होती है ना। हानि चुप थी। हानि बोलो ना। जी अदा, इंसान तो है ही खता का पुतला। तो बस हानि, मुझसे गलती होगी मेरी, वो गलती तुम सुधार सकती हो। अदा वो कैसे? देखो अगर मैं खुद को पेश कर दूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और अगर मैं अपनी बेटी दूं तो वो बस 10 साल की है। कैसे इस पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दूं? नहीं अदा नहीं, ये दोनों बातें ही नहीं हो सकती। ना आप ना ही हाले। आप इनको पैसों की ऑफर करें, हाले बहुत छोटी है। नहीं, वो पंचायत फैसला सुना चुकी है, या तुम जाओगी या हाले। अदा मैं? हाँ, मगर मेरा क्या कसूर है? कसूर तो हाले का भी कोई नहीं, कसूरवार तो मैं हूं ना। मगर मुझे कोई सजा देने को तैयार ही नहीं। मैं तो बेबस हूँ, मगर बाबा जान कोई साथ नहीं दे रहे। पहली दफा तीनों में से किसी भाई ने इतने प्यार से सर पर हाथ रख कर प्यार से कुछ मांगा था, कैसे इनकार करती? भाई मुझे कुछ वक्त दे। नहीं हानि, वक्त बहुत कम है। अगर तुम ना मानी तो फिर मैं हाले दे दूंगा खून बहा में। मासी, शहर कल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो मैं बता के तो गई थी कि 2 दिन के बाद वापस होंगी। हाँ यार, मगर खुशी में वक्त कट ही नहीं रहा था यार। चैलेंज पूरा करना था। आज दोपहर का वक्त दिया है, यूनी से फ्री होकर चलना है हम दोनों ने। अच्छा, बहुत दिल फेंक किस्म का निकला। लग तो नहीं रहा था ऐसा कि इतनी जल्दी मान जाएगा। चलो तुम अपनी हार तैयार रखो। हाँ जी, आपके हुस्न के सामने वो हार गया, मुझे क्या पता था। वरना इतनी
اتنی شرط لگانے سے پہلے سوچ لیتی. چلو اب تو لگا بھی لی اور ہار بھی گئی. چلو یار کوئی نہیں, دونوں طرف فائدہ تمہارا ہی ہے. لنچ ساتھ کیا تھا انہوں نے, مگر دلشاد کو برا لگ رہا تھا یوں سحر کا ساتھ آنے پر. مگر کیا کر سکتا تھا. کھانے سے فری ہوتے ہی دلشاد نے خود ہی بول دیا, ہانی کل میرے آفس آنا, مجھے خوشی ہوگی. مگر ہانی کو بخلاتا دیکھ کر سحر جلدی سے بولی, جی جی بالکل آ جائیں گے. اگر آپ ہمارے کہنے پہ آ سکتے ہیں تو ہم بھی آئیں گے. جی مگر میں آپ کو نہیں, جسٹ ہانی کو انوائٹ کر رہا ہوں. چلتے تو بےزتی ہو گئی. جی مگر سوری, جسٹ پہ ذرا زور دیکھ کر بولا تو سحر ذرا شرمندہ ہوگی اور ہانی کے لبوں پر پہلی ہنسی پھر سنجیدگی آئی. پہلے نمبر پہ میں نہیں آ سکوں گی سحر کے بنا, کیونکہ مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہے. آج بھی ہم ضرور شاپنگ کا بہانہ کر کے آئی ہیں. سوری, بات جسٹ آج کی ہوئی تھی, میں آ گئی. اگین ہم نہ ملے تو ہی بہتر ہے. دیکھیں آپ اپنی دوست کو ساتھ لے آئیں, مگر ایک دفعہ آ ضرور جائے میری خوشی کے لیے. مگر کچھ نہیں, آپ نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے. اپنا نمبر دے دیں, میری فیملی کے علاوہ کسی کے پاس میرا نمبر نہیں جا سکتا. سوری, آپ اپنا نمبر دے دیں. سحر بولی, میں اپنے نمبر سے کال کر لوں گی. جب آپ بولیے گا آئی تھنک ہم آ جائیں گے, مگر بس آخری دفعہ, اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوگا. اوکے, یہ لے میرا نمبر اور اپنا دے دیں تاکہ مجھے پتا تو ہو کس کا نمبر ہے. نمبر کا تبادلہ ہوا. دلشاد کو دکھ تو تھا ہانی کے نمبر نہ دینے پر, لیکن چلو شکر ادا کیا کہ چلو سحر کا ہی صحیح کوئی رابطہ کا ذریعہ تو ملا. ادھر سے اٹھتے ہی ہانی سحر کو بولنے لگی, کیا ضرورت ہی نمبر لینے اور دینے کی. یار کوئی بات نہیں, بندہ برا نہیں, مگر سحر تم جانتی ہو نا میں اس طرح کوئی کام نہیں کر سکتی. کوئی فضول نہیں, بس تھوڑا بہت تفریح کا سامان ہے یار. دلشاد نے ان کے باہر نکل جانے تک ہانی کو اپنی نظروں میں سموئے رکھا. لڑکیاں بھی آج کل کی ایسی ہو گئی ہیں, پھر بعد میں صرف لڑکوں پہ بلیم ڈال دیتی ہیں. آج کل کی کچھ لڑکیاں کم نہیں ہیں, لڑکوں سے بھی آگے ہیں. دونوں نکل چکی تھی. دلشاد بھی جانے کے لیے اٹھا, مگر اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر جھٹک گیا. عادل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا جی, اپنی خفیہ مٹانے کے لیے مجھ پہ غصہ ہونے لگے. دلشاد کو سمجھ نہیں لگ رہا تھا کیا کہوں. یار وہ بس ویسے ہی. نہیں بھائی, میں بالکل نہیں مانوں گا, بتاؤ مجھے ان دونوں میں سے آپ کی والی کون سی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں بھائی, آپ مجھے نہیں ٹال سکتے. بولیں بھی, بلیک ڈریس میں جو تھی وہ. اوہ بھائی, اسی لیے گاؤں آنے کو دل نہیں کرتا. نہیں یار, وہ تو چند روز پہلے ہی انہیں میں ٹکرا گئی اور ایک ہی نظر میں اچھی لگ گئی ہے. وہ تو ابھی کچھ جانتی نہیں, سوچ رہا ہوں کیسے بتاؤں اسے, کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. جیسے مجھے بتایا ویسے ہی اسے بھی بتا دے. مگر خیر چھوڑو, تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ وہ دوست ہے نا میرا, اس نے پارٹی دی تھی میرے آسٹریلیا جانے کی, تو یہ وقت ہو گیا ادھر ادھر گھومتے, اس لیے سوچا دوپہر کا بھی کھا لوں پھر ہی واپس نکلتا ہوں. پرسوں نکلنا ہے میں نے آسٹریلیا کے لیے, تو میں سوچا مل لوں سب سے, پھر وقت نہیں ملے گا. او اچھا کیا, یاد کروا دیا, کل میں بھی گھر آ جاؤں گا. ویسے یار تم نہ جاتے تو اچھا تھا. چلے کوئی بات نہیں, اب تو ساری تیاری ہو چکی ہے. ویسے بھی 2 سال کی تو بات ہے, پھر آ ہی جانا ہے. اچھا اب جلدی سے نکل جاؤ, واپس وقت پر رات نہ ہو جائے. اچھا فی ایمان اللہ, مگر سب سے پہلے گھر والوں میں سے میں بھابھی سے ملوں گا. اچھا یار مل لینا, میرا تو سیٹ اپ ہو لینے دو پورا. وہ تو بہت اچھی بات ہے, ابھی سیٹ اپ نہیں ہوا, پھر 2 سال کے بعد آؤں, پھر ہی بات شادی تک لے کے جانا, سمجھ لگی؟ اچھا یار صحیح ہے. خود ہی بول کر خود ہی کہہ لگا کیا فی ایمان اللہ. دلشاد کو اپنے بھائی اپنی جان سے بھی بڑھ کر تھے. حال ادا صبح تک میں بابا جان سے بات کر لوں پھر ہی کچھ کہوں گی. بابا جان تو صاف انکار کر دیں گے ہانی, مگر میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. ادا خدا کے لیے سوچنے دے مجھے کچھ. دل ہی دل میں بہت غصہ آ رہا تھا ہانی پہ, مگر مجبوری تھی, کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے. اللہ بدتمیز, کہیں جا کے ٹھوکر لگے تو گڈھے میں گر جاؤ. چلو صحیح سوچ لو پھر. ادا چلے گئے, مگر ہانی کی ساری رات آنکھوں میں کٹی, کچھ سمجھ نہیں لگ رہا تھا کروں تو کیا کروں. صبح ناشتے کی میز پر ادا نے بول دیا, بابا جان اگر آپ اپنے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں کر سکتے تو صحیح ہے, میں اپنی بچی خون بہا میں دے رہا ہوں, میں مزید قیدی مل کر گھر نہیں رہ سکتا. یہ الفاظ بولتے ہوئے کہ نکھیوں سے ہانی کو دیکھ رہا تھا اور دل دعا کر رہا تھا کاش ہانی خود تیار ہو جائے. مگر ادا آپ کی بیٹی بہت معصوم سی بچی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے, پھر آپ کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ میں ایک معصوم سی بچی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گی. بابا جان ادا کو کچھ تو بولے, یہ غلط بات ہے, ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. بابا جان ہانی چپ کر جاؤ, میں بے بس ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. بابا جان اگر آپ بھی بے بس ہوں
بے بس ہے تو پھر میں تو موجود ہوں نا، قربان ہونے کے لیے میں جاؤں گی، مگر میں ایک چھوٹی سی بچی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں نہیں، خبردار جو ایسی بات منہ سے نکالی بھی تو۔ کیا دیا ہے ان بھائیوں نے ساری زندگی تمہیں؟ میں کبھی بھی تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکوں گا، میری آتی جاتی سانسوں کا نام ہے ہانی۔ بابا جانی، آپ ہمیشہ مجھے یہ بات بولتے آئے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ غلط کرے کبھی بھی اس کے ساتھ غلط نہ کرو، ورنہ آپ کی اور اس کی تربیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہانی، مجھے کچھ یاد نہیں، تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گی، سمجھ لگی؟ نہیں بابا جانی، اگر میرے بھائیوں نے مجھے کچھ دیا نہیں ساری زندگی تو مجھ سے کچھ مانگا بھی نہیں۔ پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے جو یہ لوگ مجھ سے آس لگا کے بیٹھے ہیں۔ بابا جان، آپ کو میری قسم ہے، مجھ سے یہ احساس میری خوشی مت چھینے۔ اوکے، میں نے آواز کو تھوڑا سلو کر لیا، تیز بھی پڑھ کے دیکھا، لیکن اپنی آواز مجھے عجیب لگ رہی ہے، میرا گلا ابھی تک درست نہیں ہوا، تو اس وجہ سے تھوڑی پہ گنجائش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح میرا گلا مزید خراب ہو جائے گا اگر میں نے اب مزید اونچی رکھی تو۔ شادی تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے میری، تو پھر ایسے ہی صحیح۔ شادی میں اور ایسے میں بہت فرق ہے میری جان۔ بابا جانی، میں اپنے بھائیوں کے لیے مضبوط ہوئی ہوں، مجھے کمزور مت کریں۔ خود تو تم اس اندھے کنویں میں کود رہی ہو، یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ باپ اس عمر میں کیا کرے گا؟ تمہاری جدائی برداشت کر سکے گا کیا؟ آپ یہ سمجھ لیجیے گا بابا جان کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹوں سے قربان ہو گئی ہے۔ جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ہانی، مرے ہوئے پہ صبر آ جاتا ہے مٹی کا ڈھیر دیکھ کر، مگر میں کیا کروں گا؟ تم کیا جانو ہانی، میں نے اور تمہاری ماں نے بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہے تمہیں۔ بابا جان، ہو سکتا ہے وہ لوگ اتنے ظالم نہ ہو، مجھے ملنے کی اجازت دیں آپ سے۔ ملنے کی؟ بیٹی یہ تم بھی جانتی ہو ونی کا مطلب، اور میں بھی، پھر کیوں جھوٹی تسلی دے رہے ہو خود کو بھی اور مجھے بھی؟ بابا جانی، مان جائے، خدا سے اچھے کی امید رکھ کر بس کرو ہانی، بابا پتھر ہو چکے ہیں، جانتے بھی ہیں میری بیٹی بہت کم عمر ہے، مگر پھر بھی نہیں مان کے دے رہے۔ پوتی کو یوں سولی چڑھاتا دیکھ کر دل پسیج رہا تھا، مگر مقابل بیٹی تھی، کیا کرتے ہیں؟ آخر کو بیٹی قربان کرنے کا سوچ لیا اور ہانی کو اجازت دے دی۔ ادا نے ایک منٹ کی بھی دیر نہیں کی اور پنچایت کو نکاح کا کہا۔ آج شام نکاح کا وقت مقرر ہو گیا تھا۔ بابا جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، دل تو ہانی کا بھی گم ہو رہا تھا، مگر ابھی تیر کمان سے نکل چکا تھا، کچھ ہو نہیں سکتا۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ بس گھر کے 4-5 سوٹ رکھ لیے تھے اور اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا جان تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے بات نہیں کی تھی، کسی کا سامنا نہیں کیا تھا، کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ ماضی، آج دلشاد نے گاؤں جانا تھا، مگر ہانی کو بھی آج کا کہا ہوا تھا، پھر سوچا گاؤں جانا بھی ضروری ہے، ہانی سے کل واپس آ کر ملوں گا۔ سحر کا نمبر ملا ہے اور اس سے بتایا آج میں ضروری کام سے گھر جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ شام کی چائے پر ملاقات ہوگی۔ ہانی نے بھی شکر ادا کیا کہ آج کے دن تو یہ بلا ٹلی۔ دلشاد ایک بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر دوسرے کو ہزاروں نصیحتیں کر کے، اور چچا جان باپ کی موت کے بعد یہ چچا جان ہی تھے، چچا جان ہی نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ان کو بھی بالکل باپ جیسی عزت اور مقام دیا تھا کہ ساتھ ساتھ رہنے کا بول کر واپس لوٹ آیا تھا۔ دوپہر کو فری ہوتے ہی سب سے پہلے سحر کو کال کی اور جگہ بتائی۔ اچھا تو آپ فون پہ بول رہے ہیں، یوں نہیں ایک ہی ہے، ادھر بھی مل سکتے تھے۔ بات صحیح ہے آپ کی، مگر میں ریگولر اسٹوڈنٹ میں سے نہیں ہوں، اس لیے روز روز نہیں آتا آپ کی طرح۔ کیا ہانی سے بات ہو سکتی ہے؟ اسپیکر آن تھا، ہانی نے 1 منٹ میں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ سحر بولتے بولتے چپ کر گئی اور کہا نہیں، وہ ہانی روم میں نہیں ہے۔ دلشاد کچھ مایوسی سے بولا، اچھا چلے کوئی نہیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ وقت مقرر کر کے ہانی کے لیے گفٹ کا سوچنے لگا۔ آج اپنی پسند کا اظہار کرنے کا سوچ چکا تھا، ایک بہت اچھی رنگ اور پرفیوم لے کر شام کا انتظار کرنے لگا۔ رہ گیا نا سیاپا۔ ادھر ہانی سحر کو 1000 باتیں سنا چکی تھی کہ کیوں ایسے ملنے کا کہا ہے، پتہ بھی ہے اگر میرے گھر والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو حشر نشر کر دیں گے میرا۔ خیر یار، کچھ نہیں ہوتا، میں صاف بول دوں گی کہ آج کے بعد ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ شام کے وقت مقرر کردہ جگہ پہنچ گئی، دونوں چند پل بعد ہی وہ خود بھی آ گیا تھا۔ آتی ہی ہانی کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں مقید کر لیا، جو کہ ہانی کو بہت برا لگ رہا تھا۔ دلشاد نے سحر کو ذرا سائڈ پہ جانے کا کہا، کیا میں ہانی سے چند پل بات کر سکتا ہوں آپ کی غیر موجودگی میں؟ سحر اٹھ کر جانے والی تھی کہ ہانی نے اسے واپس بٹھا دیا۔ دیکھیے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جو بھی بات ہے آپ صاف صاف بولیں، ہم جانا چاہ رہی ہیں۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے، کچھ وقت مجھے دے دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کیوں بلایا ہے، بولیں گے یا نہیں؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں ہانی، یہ کب ہوا کیسے ہوا میں نہیں جانتا، مگر میری دن رات ہر ایک پل ہر لمحے میں آپ بس چکی ہیں۔ اب آپ کی یاد سے فرار ممکن ہی نہیں، کیا کروں؟ کیا آپ میری محبت کا یہ چھوٹا سا نذرانہ لینا پسند کریں گی؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا اور ہانی کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیل چکی تھی۔ یہ بول کیا رہا ہے؟
اور سحر بھی ڈر کے مارے چپ تھی، پتہ نہیں اب ہانی کیا کرتے، کیونکہ ہانی کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، تم ہوتے کون ہو اس طرح فضول باتیں کرنے والے؟ میں کسی گرے پڑے خاندان سے نہیں ہوں کہ تمہارے فضول سے گفٹ سے خود کو ڈھیر کر دوں گی۔ تمہارے قدموں میں تم جیسے دل پھینک بہت دیکھیں، اپنی حد میں رہو، سمجھ لگی؟ ایک دفعہ منہ کیا لگا کے تم تو گلے پڑ رہے ہو۔ ہانی بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ یہ دیکھے بنا کے مقابل کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو چکا ہے۔ چلو سحر اٹھو، تمہیں کو شوق تھا آنے کا اور منہ لگنے کا۔ ایک بات سنتی جاؤ ہانی، نہ تو میں کسی چھوٹے خاندان سے ہوں نہ دل پھینک، بس سچ بتایا تھا مگر تم انتہائی فضول نکلی ہو۔ تب ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ ہانی بنا کچھ بولے سحر کا ہاتھ پکڑ کر نکلتی چلی گئی۔ حال اور پھر نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی کانپ گیا تھا۔ نہ ہی میں آواز پہ اتنا تیز پڑھ سکتی ہوں اور نہ ہی اسپیڈ میں اتنا زیادہ تیز پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ میرا بھی گلا ٹھیک نہیں ہوا، میں نے آپ کو بتایا۔ اس وجہ سے آپ لوگ پلیز 3 ڈاٹ پہ کلک کریں، ویڈیو پہ کلک کریں نا تو 3 ڈاٹ ہوگے اوپر رائٹ ٹاپ پہ، وہاں پہ اسپیڈ کا آپشن ہوگا، وہاں پہ کلک کریں اور اسپیڈ تیز کر لیں۔ نہ کوئی مہندی، نہ سنگھار، نہ زرق برق سوٹ، ایسی شادی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ خیر نکاح ہوتے ہی ادا نے خود گاڑی میں بٹھا دیا اور ہانی پیچھے بیٹی کی ایسی رخصتی پہ گر جانے والے بابا جان کو دوسری نظر نہ دیکھ سکی اور چپ چاپ بیٹھ گئی، اچھے کی امید لگا کر۔ ابھی کچھ لمحوں کا سفر ہی کٹا تھا کہ ہانی نے بے ارادہ نظر ڈرائیونگ کرتے دلشاد پر پڑی تو ایک لگا وہ بنا کسی جھٹکا لگا، وہ بنا کسی پہ توجہ دیے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہو ہی نہ۔ گھر آنے تک ہانی کی جان نکل چکی تھی سوچ سوچ کے کہ کیا سلوک کرے گا یہ انسان میرے ساتھ جو میں اتنا غلط رویہ کیا تھا۔ شام سے رات کے 2 بج چکے تھے مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ آنکھ لگنے کے قریب تھی کہ دلشاد کمرے میں داخل ہوا۔ ہانی کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کے انداز سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہانیاں انجان ہے۔ بہت سکون سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پوچھا اسی بات پہ حیران ہو رہی ہوں نا کہ میں ٹھٹکا نہیں تمہیں یہاں دیکھ کر؟ یہی سوچ رہی ہوں۔ اچھا تو بات ایسے ہے کہ میں یونیورسٹی سے پتہ کر چکا تھا کہ تم کون ہو، ادھر سے پتہ لگا کہ تم میرے بابا کی مخالف پارٹی سے، پھر چھوڑ دیا اور بھول گیا کہ ہمارا ملاپ ممکن ہی، مگر دیکھو خدا کی قدرت، جیسے بھی ملے ہم مل گئے۔ اور سائڈ پر ذرا جھک کر سائڈ ٹیبل کی ذرا ڈرا سے پرفیوم اور رنگ نکال کر دکھائی۔ دیکھو یہ وہی چیزیں تھی نا جو بہت مان اور پیار سے لے کر آیا تھا تمہارے لیے، مگر تم نے نہیں لی، مگر آج تو انکار نہیں کر سکتی۔ دلشاد نے بہت محبت سے ہانی کا ہاتھ پکڑا اور رنگ پہنا دی۔ ہانی نے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ واہ، مجھے لگا یہ سے خوب باتیں سنائے گا، کیونکہ ایک تو یہ ونی میں اور دوسرا اس نے بھی اچھی خاصی اسے سنا دی تھی اس وجہ سے، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، گڈ بوائے، اور سب خدشوں کو دماغ سے جھٹک دیا۔ دلشاد نے یہ سب الفاظ دل پر پتھر رکھ کر بولے تھے، کیونکہ نہ تو وہ اپنی انسلٹ بھولا تھا اور نہ ہی ہانی کے بھائی کے ہاتھوں اپنے پیارے چاچا جان کا قتل بھولا تھا۔ ہانی کی آنکھیں بند تھی، دلشاد کا ہاتھ گھما اور ہانی کے لعنت تیرے گدھے کہیں گے، ابھی میں نے تمہیں گڈ بوائے کہا تھا، پاگل انسان، تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ مجھے لگا اچھا ہیرو نکل گیا ہے۔ ہانی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ہانی نے اس تھپڑ کا سوچا بھی نہیں تھا، ایک دم لڑکھڑا کر سر بیک گراؤنڈ سے ٹکرا کر نمی چھوڑ گیا تھا۔ تم ایک قاتل کی بہن ہو کر کیسے مجھ سے امید رکھ سکتی ہو؟ تم بنی ہو کر آئی ہو، کبھی اچھے کی امید مت رکھنا، سمجھ لگی؟ میری بیوی کی جگہ لو، یہ کبھی نہیں ہوگا، اور میں اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھول سکتا، سمجھ لگی؟ زبان کے ساتھ ساتھ دلشاد کے ہاتھ میں مسلسل چل رہے تھے۔ اس نے ہانی کو کسی کپڑے کی طرح دھن کر رکھ دیا تھا۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو ساتھ کی چیئر پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہانی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی ہوا کیا ہے، میں کیسے ایک دم سے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئی تھی، کیوں بھول گئی تھی کہ یہ بھی ایک ظالم وڈیرا ہے۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، نکاح کے لیے کر کے لایا ہوں میں تمہیں، اور نکاح کا مطلب تم جانتی ہو کہ اچھی خاصی میچور ہو۔ اگر نکاح نہ بھی کرتا تو تمہارا بھائی پھر بھی بیچ ہی دیتا اپنی عزت سے زیادہ، اپنی جان پیاری ہے تمہارے بھائی کو۔ تم ہر رات میرے بستر پر میری نکاح میں ہونے کے باوجود میری رخیل بن کر رہو گی، تمہارے منہ میں کیڑے چلے جائیں۔ پتہ نہیں کون سا وقت تھا، ایسے منحوس گھڑی تھی جب میں نے تمہیں گڈ بوائے کا، افسوس ہو رہا ہے گڈ بوائے، کیونکہ اپنا حق میں کبھی نہیں چھوڑتا، تمہارے اس گداس جسم پہ مکمل حق ہے میرا، مگر میں نام اپنے اس تعلق کو پھر بھی رکھیل ہی کا دوں گا، اچھی طرح سمجھ لو اپنی اوقات۔
ماضی واپس ہاسٹل آ کر سحر اور ہانی کی کافی منہ ماری ہو چکی تھی. سحر کی بات ہی یہ تھی، کیا ضرورت تھی فضول بولنے کی جب آرام سے بات ہو سکتی تھی. اپنا اتنا تماشا کیا تم نے. وہ ایک اچھا انسان تھا جو سیدھی طرح بات کی اس نے، مگر تم اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھو تو ہے نا. اگر اب اس نے کچھ غلط کیا تو سحر چھوڑ دو فضول باتیں اور آرام کرنے دو مجھے. سحر کافی دیر آئی تھنک جلدی کرتی رہی تھی. ہانی کا غصہ ہنوز چوکا تھا. بس کل یونی سے فری ہو جانا، میں گھر چلے جاؤں گی. رہنا ادھر تنہا تم. سحر تم جانتی ہو مجھے گھر جانا اچھا نہیں لگتا. کچھ دن تو رہ لو. سوری میں نہیں رکوں گی. ابھی یہی بحث جاری تھی کہ ہانی کے فون پر بیل ہوئی. بابا جان کا نمبر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام میری جان. بابا آپ کی آواز صحیح نہیں لگ رہی، کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں بیٹی میری طبیعت کافی خراب ہے. نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اپنا سامان لے کر آ جاؤ، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا بابا جان. مگر کچھ ہے مگر نہیں. بہت پڑھائی ہوگی، پیپر ہوگے تب آ جانا واپس. اب کیا بولتے کہ بیٹے سے قتل ہو گیا ہے، یہی ڈر لاحق ہے کہیں تمہیں خون بہا میں پیش نہ کرتے. میرے سامنے ہوگی تو ڈر کم ہوگا ذرا. تقریباً کوئی 20 منٹ کے بعد ہانی اپنا مختصر سامان لے کر نیچے آ گئی اور بابا کی طبیعت کافی خراب تھی دیکھ کر چپ کر کے. مگر حویلی آ کر سب کا رویہ دیکھ کر ٹھٹک ضرور گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی یہی خاموشی اور سکوت اس کی زندگی کا آرام اڑا لے جائے گا. ادھر دلشاد بہت دکھی ہو گیا تھا. کافی دن بعد یونی آیا تو بے ارادہ ہی سوچا کلرک آفس سے پتہ کروں یہ لڑکی ہے کون. ایسے وہ کسی کا بھی ڈیٹا نہیں دے سکتے، لیکن پھر کافی کوشش کے بعد چند باتیں بتاتی. مگر دلشاد دھنک رہ گیا کہ ہانی انہی کے مخالف علاقے سے انہی کے دشمنوں کی بیٹی تھی. چپ کر گیا اور چل پڑا. دلشاد واپسی کے لیے نکل رہا تھا کہ گاؤں سے چھوٹے بھائی کا فون آیا. بھائی ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. ہادی بولو کیا ہوا؟ اماں حضور صحیح ہے ان کی طبیعت؟ بھائی چچا کا قتل ہو گیا مخالف پارٹی سے. کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا، عادل نے کہا تھا آپ کو نہ بتاؤں. اب جب آج ان لوگوں سے ٹکراؤ ہوا تو یہ پتہ لگنے کی بات کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے 2 سال کے لیے، تو وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے چچا کو مار کے. ہادی کے مطابق ہانی کا ہی بھائی تھا جس نے یہ سب کیا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور اسے گاؤں جانے کی چلتی تھی کیونکہ وہاں اس کا بھائی بالکل تنہا تھا. پنچایت بیٹھی تو ظاہری سی بات ہے خون بہا کے سوا دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. فضل خون بہا میں اپنی بیٹی یا بہن دے گا، دوسری کوئی بات نہیں. افریدی خان کا ایک دم دل بند ہوا تھا. بہن کے نام پہ ایک دم سے بول پڑے. نہیں بہن کیوں؟ جس نے گناہ کیا خامیازہ بھی بھگتے. بات اس کی بیٹی یا اس کے قتل کی کر لیں. بہن اس کی کوئی نہیں ہے. ہانیہ تو جان سے پیاری تھی بابا جان کو. دلشاد ہانی کے لیے اتنا پیار دے کر ٹھٹکیا اور بولا بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے قربان ہوتی نہیں ہیں. اگر آپ کی بیٹی آ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. خیر بیٹی ہو یا بہن، مجھے خون بہا میں آپ کے گھر ہی کی کوئی عورت چاہیے. پنچایت برخاست ہوئی تو فضل کے دماغ میں ہانیہ ہی گھوم رہی تھی. بس اسے منانا ہوگا ہر طرح، اور وہ بہت آسانی سے مان گئی تھی. فضل خود بھی خوش اور بیٹی بھی پاس گئی تو بابا جان تو جیسے بے جان ہو گئے تھے. پل پل تڑپ رہے تھے، مگر ہانی سے کوئی بھی رابطہ ممکن نہیں تھا. ابھی نکاح کو بس 15 دن نہیں ہوئے تھے، مگر دلشاد نے غموں کے پہاڑ توڑ دیے تھے. جتنا سوچتی جتنا دکھ کرتی کم تھا. آج کا دن گویا قیامت بن کر طلوع ہوا تھا. بابا جان نہیں رہی یہ خبر سن کر ہانی کی رہی سے ہمت بھی جواب دے گئی تھی. کام والی ماسی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی تھی. ہانی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر ساس نے صاف بول دیا کہ دلشاد آ جائے تو اسی سے بات کرنا. باقی جو لڑکیاں بنی ہو کے آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دفنا کے فاتح پڑھ کر آتی ہیں. تم بھول جاؤ کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر سکو گی. ہانی اس ظلم پہ تڑپ اٹھی تھی اور حد سے زیادہ باغی رویے میں بولی تھی میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی. دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے. لو جی، مطلب جب بھی ہیروئن کو غلطی کرتی ہے ہیرو تب بھی ٹپکتا ہے. اگر ہیرو روٹ ہو تو آگے پیچھے نہیں آتا. سمجھ نہیں آتی. اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ تو کبھی میری نہیں ہوئی. دلشاد جو شہر سے بہت تھکا ہارا لوٹا تھا، مگر زنانہ خانے کے دروازے پر ہی ایسی بات سن کر ہی دماغ خراب ہوا تھا. اندر آتے ہی بہت غصے سے بولا کیا بکواس ہو رہی ہے بیٹا؟ اس کے گھر میں اس کے باپ کا مرگ ہو گیا ہے اور ایک ہی ضد ہے میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی. اوہ تو اتنی زبان چلنے لگ گئی ہے. دلشاد نے ایک نٹ لگایا تھا اور اپنی پینٹ میں سے مضبوط لیدر کی بیلٹ نکالی تھی. مجھے بے اختیار وہ ناول یاد آ گیا. آپ کو پتا تھا نا میں ایک ناول کی بات کرتی تھی اور میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ پڑھا بھی تھا. مجھے وہی یاد آ گیا. وہ بھی اسے ایسے بیلٹ سے مارتا تھا اور اینڈ میں آئی لو یو لعنت ایسے لو یو پہ.
गाँव होता तो ख़ास शलवार सूट रवायती कपड़े इस्तेमाल करता, मगर जब शहर जाता तो ख़ास पैंट शर्ट या थ्री पीस से वेतन करता और इसी बेल्ट से हानि की धुलाई शुरू करती। हानि की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी, मगर कोई परेशान हाल ना था। मार मार कर हानि को लहूलुहान कर दिया। अंदर से बाहर जाती चीखों ने माली बाबा को अंदर आने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हाथ जोड़कर दिलशाद के आगे हानि को बचाया था। वैसे तो किसी में इतनी जरूरत ही नहीं थी कोई इसके आगे आता, मगर माली बाबा बहुत पुराने वक्तों से थे इनकी हवेली, जिसकी वजह से कभी कभार इनकी मान लिया करता था। सो आज भी मानकर बेल्ट एक साइड पर डालकर काम वाली को इशारा दिया, उठा के कमरे में छोड़ा। दो काम वालियां मिलकर नीम बेहोश आने को कमरे में छोड़ कर आई थी। फिर एक को इंसानियत के नाते इसकी मरहम पट्टी कर दी, फिर एक ने आई थिंक, मगर जो जख्म दिल पर लगे थे इन पे कोई मरहम नहीं रख सकता था। पूरे 3 दिन बाद मुकम्मल होश में आई थी और फिर से अपने प्यारे बाबा जान की याद में रोना शुरू हो गई थी। मासी ने बहुत मुश्किल से इसको चुप करवाया था, क्योंकि दिलशाद घर था, अगर जरा भी आवाज़ सुन लेता तो हानि का फिर वही हाल करता। अभी तो पहले के जख्म नहीं भरे थे। हानि इस गमगसार को पाकर फिर से बहुत से दुख अपने कह ली थी, मगर जो दुख थे वो कहाँ ख़त्म हो सकते थे। जो जख्म लग चुके थे कहाँ भर सकते थे। गुजरे बहुत महीनों में हानि को जख्म पे जख्म मिले थे। आज हवेली की खिड़की से बाहर देख रही थी। जब से इस हवेली के अंदर आई थी कुछ कभी झांक कर नहीं देखा था, क्योंकि इस अंदरूनी हिस्सा से इस इधर से मिसप्रिंट है। मौसम में चंद मलाजमों को मौसम इंजॉय करते देखकर दिल से एक होक निकली थी। वैसे तो मैं इन्हें भूलने की आई थिंक पूरी अदाकारी कर लेती हूँ, पर जब मुझे बुखार हो जाता है ना तो वो मुझे बड़ी शिद्दत से याद आने लगते हैं। बार बार मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। मेरी बेचैनियाँ भरकर दिल ही दिल में उनसे गिला करने लगती हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे बुखार के जिम्मेदार वो हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। चंद महीने पहले की तरह मुझे लगता है कि अब भी वो मेरे कहने पर कि मुझे बुखार है यही कहेंगे कि सेल ऑफ करो और सो जाओ। हालांकि वो जानते हैं मुझे बुखार में नींद नहीं आती। इन्हें खबर भी है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, मगर ना जाने क्यों वो मुझे मंजर से गायब कर देना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि बुखार में मेरा दिल नन्हे बच्चे की तरह हो जाता है। उनको मालूम है मेडिसिन मेरा बुखार कम नहीं कर सकती। मुझे तो इनकी बातों की सिरप चाहिए होती है, लेकिन वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ, या शायद समझना ही नहीं चाहते। कभी वो मेरे जख्मों पर मरहम रखें। अभी भी बुखार में झुलसते वजूद के अंदर धड़कता अंगारा दिल उन्हीं की तरफ हमकने की जान तोड़ कोशिश कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सुने, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सुनूं, पर मुझे लगता है कि आज भी मेरे अपने दिल पे पाँव रखकर अपनी सिसकियाँ अपने लबों तले दबानी पड़ेगी। लोग अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं, पर मैं नहीं छुपा पाती। मेरा दिल फटने लगता है, और वो कैसे मुझे कोई तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया से ये लोग वापस कब आते हैं, कब कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं। काश बाबा जान आप जिंदा होते, आपके होने का एहसास तो होता ना। न जाने कब शाम से रात हुई, मगर वो अपने बाबा जान से गिले शिकवे करने में इस कदर मगन थी कि कुछ खबर ही नहीं हुई। दिलशाद के आवाज़ पे चौंकी, हेलो, कहाँ गुम हो? उठो और खाना लाओ, कमरे में चलती। इधर से तो लड़की ने मुझे रुला दिया। चाहे जैसा मर्जी कोई मर मुक जावे, मैं बहुत ही कम करैक्टर के मरने पे रोती हूँ, लेकिन अगर हम वालिदैन के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं ना औलाद मेरे साथ, मुझे रोना ही आ जाता है साथ ही। तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मगर इनकार करती तो जानवरों की तरह धुलाई करता। ये इंसान इसलिए चुपचाप उठ गई, खाना निकाल कर ले गई तो दरवाजे पे ही हुक्म मिल गया, वापस ले जाओ, मेरा मूड बदल गया है, चाय ले आओ। हानिया का दिल तो किया सारी ट्रे इसके सर में उंडेल दे, मगर ये मुमकिन नहीं था। चुपचाप वापस आकर चाय रखी और पास खड़ी हो गई। न जाने कितना वक्त बीत गया, पत्थर बनी खड़ी रही। दिलशाद आया और इसे अपने ख्यालों में गुम देखा। आवाज़ की, कहाँ गुम हो? सारा सॉस पैन चल गया है। हानि एकदम डर गई थी और थप्पड़ का इंतजार करने लगी, क्योंकि 2 सालों में यही सब बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब थक गई थी। ओह, 2 साल गुजर गए हैं। मगर दिलशाद ने बहुत तनवी से हानिया का सिरक जाने वाला दुपट्टा इसके सर पर दिया और बोला, अपनी चादर की हिफाजत किया करो, ये औरत की इज्जत होती है। इस लबो लहजे की याद ही कब थी? दिलशाद के हाथ के साथ हानि का हाथ टकराया तो एकदम जाते जाते वापस मुड़ा। हानि, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार है, कोई दुआ ली क्या? नहीं, मैं हो जाऊंगी सही, बहुत ठीक इंसान हूँ, मरती नहीं। फजूल बातें ना किया करो, जाओ कमरे में। सुखी, दिलशाद ने काम वाली को आवाज़ दी। जी साहब, हानि की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे कमरे में ले जाओ, और हाँ, रात इसके पास ही रुकना। जी साहब, सही। हानि को इस नरमी की समझ नहीं लग रही थी। फिर सुखी की ज़बानी ही मालूम हुआ कि दिलशाद का छोटा भाई आदल अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस आ रहा है, इसलिए हर किसी पे मेहरबानियाँ हो रही हैं। हानि अज़ियत से मुस्कुरा की, चलो किसी की वजह से ही सही, मूड तो कुछ बेहतर हुआ। हानि की तबीयत गिरती गिरती ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही थी।
मगर परवाह किसे थी। आजकल तो दिलशाद को भी इसकी तलब महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका जान से प्यारा भाई 2 साल बाद पाकिस्तान आ रहा था। इसलिए अपनी हर ख्वाहिश और खुशी साइड पर रख के हर चीज़ इसकी पसंद के मुताबिक करवा रहा था। हानि अगर कोई काम घर का काम काज नहीं भी करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20 मुलाजिम थे घर में। बस एक सुखी थी जो आते जाते हाल चाल पूछती, खाना वगैरह दे जाती। आज शाम आदिल की फ़्लाइट थी। आज तो सभी की टोन अलग थी। दिलशाद के मुताबिक चाचा जान के कत्ल और आदिल के जाने के बाद ये पहली खुशी थी, इसलिए कोई कमी नहीं चाहिए थी किसी भी तरह की। आज तो काफ़ी दिनों से हानि की धुलाई का भी ख्याल नहीं आया था, मगर वो तो खुद बेइंतहा बीमार थी। शाम होगी और आदिल हवेली पहुंच गया। इसका इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे किसी दुल्हन का इस्तकबाल होता है। चलो उसका नसीब बदल दिया। इसी खुशी में पूरे गांव को रात के खाने की दावत दी गई थी। दिलशाद किसी काम से कमरे में आया और बोला, देखो ये मनहूसियत छोड़ो, कुछ ढंग के कपड़े पहन कर बाहर आओ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और वैसे भी कोई ढंग का सूट लेकर दिया है 2 सालों में क्या। हाँ ये भी सही है, चलो अम्मी जान से कोई सूट लेकर देता हूँ। कोई और मौका होता तो दिलशाद ढंग का रख देता, मगर इस वक्त कोई बदमज़गी नहीं चाह रहा था, वैसे भी खुश था। इतनी मेहरबानी भाई की खुशी में क्या। नहीं हानिया की तो तुमसे मोहब्बत थी, मगर हालात आई थिंक ऐसे हो गए हैं कि तुम नफरत ना सही मगर दिल में तुम्हारी साथ के लिए कीना ज़रूर आ गया। बाकी अगर इतना अरसा कोई जानवर भी घर रखा जाए तो इससे भी इंसियत हो जाती है। तुम तो फिर इंसान हो और फिर तुम तो मेरी रातों की रंगीनी भी हो। उठो फ्रेश हो जाओ और मैं कपड़े भिजवाता हूँ, बदल कर बाहर आओ, वरना बहुत अच्छी तरह जानती हो दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा। इसने जाकर सूट भिजवा दिया। यह वही इंसान है जिसे इससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। मर्दों को देख कर मुझे गुस्सा ही चढ़ता है। मेरा दिल करता है बाजू कस लूं और 2 थप्पड़ लगाऊं। सूट काफ़ी अच्छा था, शायद बेटे की खुशी थी इसलिए। इतनी तबीयत खराबी में भी दिलशाद के डर की वजह से तैयार होकर बाहर आ गई थी। पता नहीं तबीयत क्यों इतनी बेजार थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर फिर भी लोगों को आते जाते देख रही थी। जब सब चले गए तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उठकर वापस जाने लगी तो पता नहीं क्यों आंखों के सामने घूमने आई थिंक दुनिया घूमने लगी, एकदम चकरा कर गिर गई। आदल ने दूर से देखा तो कोई मुलाजमा समझकर चल पड़ा, मगर अपने बड़े भाई को इसकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खुद भी इधर ही चल पड़ा। तब तक दिलशाद इसे लेकर अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। इसके पीछे क्या। दिलशाद के मुंह से हानि सुनकर झटका ज़रूर था, क्योंकि वो इधर से सोच कर आया था कि जाते ही भाई को कहूँगा कि हानिया से शादी कर ले, क्योंकि इनके इलाके में शादी पे शादी कुछ अजीब बात नहीं थी। जो बनी होकर आई है वो एक मुलाजमा से ज़्यादा तो नहीं, तो आप अपनी मोहब्बत हानि से शादी कर लें। मगर ये अल्फाज हानि तुम ठीक हो आंखें खोलो सुनकर ताज्जुब में पड़ गया था। भाई भी निराला है इसका कि बनी में आने वाली तो मुलाजिम होती है, बनी में आने वाली लड़की नहीं होती, या मुलाजमा लड़की नहीं होती, रोबोट होती है। 2 खड़काई और बस हद है। फिर अपनी सोचों को झटका और आगे बढ़कर दिलशाद के साथ मिलकर इसे होश में लाने की तदबीर करने लगा। मगर इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही चौंक गया था। रंग रूप ना सही मगर कुछ मीठे मीठे से नक्श होटल वाली हानि के ही थे। हानि को होश आया तो चुप चुप बाहर आ गया, मगर खोया खोया ज़रूर था हानि को देखकर, मगर बहुत उलझा उलझा सा था। अब मौके की तलाश में था कि कब भाई अकेले मिले और मैं अपना शक दूर करूं। जल्दी ये मौका मिल गया, क्योंकि हवेली के सभी मुलाजिम बहुत दिनों से कामों में लगे थे। आज सभी जल्द सोने के लिए जा चुके थे, तो भाई खुद किचन से गर्म दूध का गिलास लेकर निकल रहा था। भाई प्लीज़ 2 मिनट बात सुन ले। हाँ यार बोलो प्लीज़ वाली कौन सी बात है। आदल ने आई थिंक जो बात पूछनी थी दिलशाद के, तो वह घुमा हुए भी नहीं था। एक तो वर्ड गर्द, ऊपर से मेरा गला ख़राब, दिमाग भी ख़राब हो रहा है। ऊपर से इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे सोच के मैं दिल कर रहा है कुछ तोड़ दूँ। भाई ये वही होटल वाली हानि है, इसने बगैर किसी लगी लिपटी के बोल दिया। इसके हाथ से तो दूध का गिलास छलक गया। हाँ नहीं भाई, ये हाँ या नहीं। हाँ वाकई ये वही है, तो फिर इसकी हालत क्या होगी। आपने तो इसके साथ शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं है, क्या वजह जान सकता हूँ। यार शादी नहीं की, यही बनी है चाचा जान के कातिल की बहन। मुझे मालूम ही नहीं था कि हमारे मुखालिफ पार्टी नवाब अफरीदी ख़ानदान की बेटी और कातिल फजल खान की हमशिरा है। बस अपनी मोहब्बत कहीं दूर चली गई और इस कातिल की बहन याद रह गई। अफसोस, बहुत अफसोस। आपको शर्म नहीं है इसके साथ जानवरों से बदतर सलूक करते हुए। चाहे जो भी हो, मुसलमान इस बात पे इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के बिना कोई दुनिया से ना जा सकता है ना आ सकता है। फिर अगर हम दुनियादारी के तौर पर ही सही बनी लेकर के, मगर इसके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए, वो भी इंसान है। शुक्र है तुम्हें समझ आई। तुम्हें किसने कहा कि इसके साथ मैं बदसलूकी करता हूँ। कहने की क्या ज़रूरत है। इसकी सुर्खों
سفید رنگت میں سردیاں گھل چکی ہیں، اچھی بھلی اس کی صحت ایک ڈھانچے کی صورت لے چکی ہے، پھر کیا ضرورت رہے گی کچھ پوچھنے یا بتانے کی؟ دلشاد نظریں چرا کیا تھا۔ اچھا چھوڑو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے یہ دودھ تھا جو کہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب گرم کر کے اسے پلا دو، پھر کرتے ہیں بات۔ ہانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے وہ خبر سنا دی جو اس کے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کی وائف نہیں ہے، یہ کوئی اور رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان۔ ڈاکٹر نے بہت چومانی بات کہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، تو میری وائف ہے، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی اولاد کی، اور یہ امید سے ہیں، یہی وجہ ہے میری فکر کی۔ دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے اپنا فیوچر اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ لکھ دے کسی کا دنیا میں آنا تو آ کر رہتا ہے۔ دیکھیں ایک بات اگر آپ بیبی ابورشن کر دیں تو جتنی رقم آپ کہیں گی میں تیار ہوں۔ دیکھیں پہلے نمبر پہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتی، دوسری بات بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہاں اگر آپ ایسا کچھ کریے گا تو آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے، ان کا خیال رکھیں، آپ جا سکتے ہیں۔ واپسی پہ دلشاد بہت چپ تھا۔ ہانی تم امید سے ہو، اپنا خیال رکھنا۔ آپ ہانی کو شوق لگا تھا۔ دلشاد میں تو آپ کی رکھیل ہوں نا، تو پھر مجھ سے اولاد کیوں؟ بکواس کرنے کا نہیں کہا، بتایا ہے بس، باقی کوئی خوش فہمی میں نہ رہنا، جو تمہاری اوقات ہے رہو گی تم اسی میں۔ بس پتہ نہیں کیسے یہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ پھر حویلی تک مکمل خاموشی رہی۔ واپس آ کر ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر سکھی کو اس کے کھانے پینے کی ہدایت دے کر اور کوئی بھی کام ہانی کو نہیں کہا جائے گا، مکمل آرام دیا جائے گا۔ ہانی سے جتنی بھی نفرت سہی، مگر بات اب اپنی اولاد، اپنے خون کی تھی۔ بات خاموش گوشے میں چپ چاپ کب سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آئی تھنک دلشاد جب عادل کی نظر پڑی تو اس کی طرف آ گیا۔ ہوا کیا؟ یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ؟ اتنا بیگانہ تھا دنیا سے کہ خبر ہی نہیں ہوئی۔ عادل نے کندھا ہلایا تو جھونکا۔ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اب آپ تو بھابھی کو لے کر گئے تھے نا، تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تم کیا کرو گے پوچھ کے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ تمہاری بھابھی امید سے ہے کیا واقعی؟ ہاں۔ او، تو آپ اتنی بڑی خوشخبری یوں سگریٹ میں اڑا رہے ہیں؟ سب کو بتائے بھائی، آج تو جشن ہونا چاہیے، اتنی بڑی خبر ہے یہ۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں بنی ہے۔ دلشاد نے بنی پہ زور دے کر کہا تھا۔ بھائی جو بھی ہے، مگر خدا آپ کو اسی کے جسم سے خوشی دے رہا ہے، جو بھی ہے تو آپ کے نکاح میں نا، پھر یہ آپ کی باتیں فضول ہے، بتا دے سب کو۔ ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا، وہ کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ یہ ساری حویلی میں بس ایک سکھی تھی جو اس کے درد اور غم میں شریک ہوتی تھی، بہت سمجھا بجھا کر حوصلہ تسلی دے رہی تھی۔ دیکھیں نا بیوی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے نا، تو ہی آپ کے وجود سے اپنی اولاد چاہیے۔ اب ہانی چپ تھی، کیا بتاتی کہ تمہارے صاحب بھی بچتا آ رہے ہیں۔ دکھ اور اذیت سے آنکھیں موت گئی تھی، پتہ نہیں کتنے سرد و غم سے گزرنا باقی تھا۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ان سب کی۔ نہیں، مجھے بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول چکا ہے۔ آپ جو کھانا مجھے دیتی ہیں ملازموں کے ساتھ وہی دے مجھے، اور کوئی نوازش نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی ہے۔ مجھے جو جواب سننے کی عادت نہیں، اور یہ سب تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ یہ سب اگر بہو ڈھنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر خوشی تو پھر بھی کروں گی میں، بس تمہاری حالت کچھ سنبھل جائے۔ انہی دنوں وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ آج ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، سو دلشاد کے ساتھ آئی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ہانی کی نظر عطا پر پڑی جو ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ ہانی کا تو دل پسیج گیا تھا، آخر تھا تو بھائی نا۔ پتہ نہیں کیوں ہانی کے بہت دفعہ پوچھنے پہ بھی ادا چپ رہے، اور ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا۔ اس کے اتنے رونے پر دلشاد ہی نے بتایا تمہارے ادا کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، تو ان کی دونوں ٹانگوں میں اتنی گولیاں لگی ہیں کہ دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی ہیں ساری زندگی کے لیے۔ مگر میں نے تو کبھی بد دعا نہیں دی ادا کو۔ ہاں مگر تم بہن ہو، کیسے دے سکتی تھی؟ جو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے، ان لوگوں کی آہ لگی ہے۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ ہانی مجھے بیٹے کی خواہش ہے۔ میں بھول کیسے گئی کہ یہ تو بے غیرت مرد تھا نا، اس نے ابھی تک یہ کیوں نہیں بولا؟ مگر میں کوئی اور ظالم اور درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بیچ گیا تھا، کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ سائڈ پر چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ہانی کو ڈلیوری روم میں لے کر گئے تو دلشاد کا دل نچانے کے لیے ڈر رہا تھا۔ پتہ نہیں خود بخود ہی ہانی کے لیے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ خدا کے سامنے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا ہانی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بیٹی ہونے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی۔ آپ کی وائف کی حالت بہت پہلے سے ہی خراب تھی، بہت مشکل سے ہم بس بچے کو بچا سکے ہیں، بالکل آخری سانس سے چل رہی ہیں، اگر آپ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔
دیکھو ہانی، اللہ پاک نے تمہاری دعا پوری کی، ہماری بیٹی ہوئی ہے بالکل تم جیسی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا یہ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں کانچ جیسی۔ سنو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کہ میرے جانے اور میرے رکنے پہ میرا اختیار نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لوں اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں، اور ایک تصویر ہمارے کیمرے میں مقید کی جائے جو کل کو میری بیٹی کو دو اور کبھی میری اور اپنی نفرت کا نہ بتانا۔ یہ تصویر ہماری زندگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کسی نٹ سے کہو مجھے تھوڑا بہت تیار کر دے تاکہ کل کو میری بیٹی کو ہماری تصویر پہ کبھی شک نہ گزرے کہ ہمارے تعلقات خراب تھے۔ تم کیوں نہیں مرے دلشاد؟ ہانی کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کو اس کی بات مذاق میں لگے گی، لیکن اگر سوچیں تو ماں چاہ رہی ہے کہ اس کی بیٹی کل کو احساس سے کمتری میں نہ جائے، یہ نہ سوچے کہ اس کے باپ نے کیا کیا تھا اس کی ماں کے ساتھ۔ دلشاد اور پاس کھڑی ڈاکٹر دونوں ہی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس عجیب فرمائش پہ۔ پلیز میری آخری خوشی پوری کر دو تو تعلقات میری آخری خوشی پوری کر دو، آئی تھنک ایسے کچھ۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ ایک نرس اس کے بال بنا کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ دلشاد پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا کیونکہ موت تو دشمن کی بھی رلا دیتی ہے، یہ تو اپنے نکاح میں تھی، اپنی اولاد کی ماں تھی۔ تیاری مکمل ہوئی تو ہانی کا سانس رکنے لگ گیا۔ دلشاد، ہاں ہانی بولو۔ میری سانس رک رہی ہے، مگر مر بھی گئی تم۔ میری آنکھیں تب تک بند نہ کرنا کہ جب تک ہماری تصویر بن نہ جائے۔ بہت جلدی میں دلشاد نے تصویر بنائی تو ہانی کو دکھائی۔ ہانی تمہاری یہ خوشی پوری کرتی ہے۔ کاش دلشاد تم پہلے میرا کچھ خیال کر لیتے تو شاید میں مرتی نہ۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی سب کچھ چھڑوا دیا تم نے میرا۔ چپ کر جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپائی تھی، مگر آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے بڑی مشقت سے بول رہا ہو۔ شاید اس سے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ آنسوں سے ہنسی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ مگر تم ہمیشہ سے بدتمیز ہو، وہ منہ بسوڑ کے بولی تھی۔ ہے نا میں بدتمیز ہوں نا؟ اس حالت میں بھی اس کی خالی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں بہت زیادہ، ہاں، اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب میں شرمندہ ہوں، ہے نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے بولی، ہاں ایسے ہی تھا۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ مرد کو برتر کیوں رکھا، اللہ نے مرد کو برتر کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی عورت کی اپنے سے چھوٹا اور نازک جانتے ہوئے اس کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے، اس پر شفقت والا رویہ رکھے، اور آپ ایسے تھے نہیں۔ اس نے آنسو پوچھے اپنے شوہر کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ جا تو میں رہی ہوں۔ انتہائی دکھ لیے وہاں سے۔ ہاں اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تم جا رہی ہو۔ مت روئے آپ، وہ مشکل سے سانس لیتی بولی تھی۔ اتنے میں اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس بھاگی گئی، میرا ہاتھ مت چھوڑیں پلیز، وہ کھڑی سانس میں بولی۔ ہاں نہیں چھوڑا نا، وہ امید اور نا امیدی میں بول رہا تھا۔ کان پاس کریں اپنا، اس نے ہمت کر کہا۔ ہاں بولو، وہ پاس ہوا۔ انت الحیات، تو میری زندگی ہو۔ بس سسک پڑا اور روتے ہوئے بولا، ختم کر کے تو جا رہی ہو، کاش تم اپنی زندگی میں مجھ سے یہ سب کہہ لیتی تو آج تم یوں نہ جاتی، مگر میں بھی انا میں رہا اور تم نفرت کرتی رہی، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر ہانی وعدہ ہے تم سے، اپنی بچی کی قسم لیتا ہوں کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچوں گا، تمام عمر تمہاری اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گا۔ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانی مجھے معاف کر دو، اپنی بیٹی کا صدقہ سمجھ کر ہی صحیح، معاف کر دو مجھے، آپ پلیز باہر جائیں۔ 1 2 3 جھٹکوں کے ساتھ ہی ہانی دنیا سے رخصت ہوگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے سو رہی ہو۔ وہ تو ابھی ICU سے باہر بھی نہیں نکلا تھا اور وہ آخری ہچکی لے گئی تھی۔ دلشاد کو یوں روتا دیکھ کر عادل بولا، بھائی آپ کو تو نفرت تھی، پھر یہ آنسو؟ یار میں جان ہی نہیں سکا، پہلے دن جیسی محبت تھی اب بھی مجھے اس سے، مگر ایک انا پرست وڈیرے نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آج ایسا لگ رہا ہے ساری زندگی کا پچھتاوا رہی ہے مجھے۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کبھی کوئی خون بہا نہیں لے گا۔
اب پھر کبھی کوئی معصوم کلی نہیں مسلی جائے گی کسی باپ پہ بھائی کے گناہ میں. کاش بھائی اب آپ پہلے سمجھ لیتے تو آج کبھی ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر نہ بنتا آپ کا. ہانی کے بھائی کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو وہ خود پہ اختیار نہیں رکھ سکا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں تو ہانی سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر نہیں. بابا جان تو احساس ہونے سے پہلے ہی چلے گئے, مگر ہانی تو آخری امید تھی کہ اگر ہانی معاف کر دے گی تو بابا جان معاف کر دیں گے, اور اگر بابا جان معاف کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی. مگر نہیں, قسمت دور کھڑی ہنس رہی تھی. دو مردوں کو تمام عمر کا پچھتاوا دے گی جو دونوں اس پہ فرعون بن بیٹھے تھے, آج وہی رلا کے ختم شد. پتہ ہے ایک بات کہوں, آپ چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کریں حقوق العباد میں, حقوق العباد کے لیے بڑے سے بڑا گناہ, چھوٹی غلطی کریں یا بڑی غلطی کریں, اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے. حقوق العباد کے گناہ تب معاف ہوتے ہیں جب حقوق العباد خود معاف کرتا ہے, پھر اللہ معاف کرتا ہے. خود سوچے کتنے بھاری گناہ ہوتے ہیں نا جو ہم حقوق العباد کے ساتھ کرتے ہیں. ان کا حق کھاتے ہیں, ان کے حق پہ نظر رکھتے ہیں, ان کی بہنوں کو دیکھتے ہیں, اپنی بہنوں کو چھوڑ کے ان کی حفاظت کرتے ہیں. دوسروں کی بہنوں کو کیسے دیکھتے ہیں, عورت ذات کو کیسے سمجھتے ہیں, مرد کو بلیم کرتے ہیں, اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے, وہ روتا نہیں ہے تو اس کو نہیں سمجھتے کہ شاید اسے درد نہیں ہو رہا. ہم اپنے والدین سے کیسے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. ہم بڑے ہو گئے, ہم آج کے زمانے سے, ہم پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, ہم اپنی عزت داؤ پہ لگاتے ہیں. ان سب میں نا, اس سرکل میں ہم درمیان میں جو نقطہ ہوتا ہے نا, وہ ایک انسان ہوتا ہے. ہم اس پہ پریشر ڈالتے ہیں, ہم اسے دکھی کرتے ہیں. سوچو ذرا, اگر اس کا دل پتھر ہو گیا تو تم کہاں پہ جاؤ گے؟ اگر اس نے تمہیں معاف نہیں کیا تو خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ صاف اور واضح ہے کہ جب تک آپ نے جس کے ساتھ غلط کیا وہ آپ کو معاف نہیں کرتا تو خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. میں تو تینوں معاف کر دینا بندیا, پر جنہ تو غلط کیتا پہلے اس کو معافی مانگ, پھر کیا کرو گے؟ اس لیے اگر کوئی غلط کر رہا ہے چپ رہو, پھر کر رہا ہے چپ رہو, پھر کر رہا ہے چپ رہو, لیکن تیسری مرتبہ کرنے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تب چپ مت رہو, ٹھیک ہے؟ پھر بولو, لیکن ایک دائرے میں رہ کے بولو. اس چیز کا فرق ہونا چاہیے کہ بھئی تجھ میں اور مجھ میں ایک لائن ہے, ایک فرق ہے. تم ہو, میں ہوں. تم بدتمیز ہو, میری پاس تربیت ہے. میں تمہیں بول بھی رہا ہوں تو عزت سے بول رہا ہوں. تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ سامنے ایک انسان بول رہا ہے, مجھے پتہ چل رہا ہے سامنے ایک جانور بول رہا ہے, یا جانور سے بھی بدتر ایک درندہ, ایک حیوان بول رہا ہے. اس ناول میں کیا سبق ہے ہمارے؟ پہلے گناہ کیے نا, اب وہ تو چلی گئی, 4 پہ اس کی پکڑو اور لگتے جاؤ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. بھئی اس نے سننا ہے, کس نے سننا ہے؟ نہیں. وہ اٹھ کے کہہ سکتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا پھر سے مر جائے گی؟ ایسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا. اس نے آپ کو معاف نہیں کیا, بے شک اپنی جتنی مرضی جھوٹی تسلیاں دے لے کہ معاف ہو گئی, ایسا کچھ بھی نہیں. اس نے آپ کو معاف نہیں کیا. اس کے دکھ کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا سکھ, آپ کا کسی اور کے لیے پیدا کیا گیا سکھ کسی اور کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا. اگر آپ کو احساس ہو گیا نا تو انا کو چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معافی مانگنے سے اگر تمہاری شان گھٹتی ہے نا تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا. انا کچھ بھی نہیں کرتی. انا سے بچے. آپ لوگ کچھ پڑھتے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. آپ کو اتنا سمجھانے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی سمجھ رہی ہوں, امید کرتی ہوں کہ آپ اور ہم اس پہ عمل کریں. اور بیوی باجی بننے کے لیے معذرت, لیکن جب بھی میں ایسا کچھ سیڈ پڑھتی ہوں نا تو میرے اندر سے آوازیں نکلتی ہیں, مطلب لائک بہت اچھی سا میں سمجھا سکتی ہوں جب میں کوئی چیز سیڈ پڑھوں. تو بس خیر, یہ ایک سیڈ اینڈنگ تھی جو میں نے توقع نہیں کی تھی اس چیز کی, بٹ مجھے بہت برا لگا. اور اگلے ناول میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.